بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، محمد ادریس خان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر۔ جیسے کہ پتہ ہے، ہمارا یہ پروگرام رمضان المبارک کے پروگراموں کی ایک خاص سیریل ہے، جس میں خصوصی طور پر ہم نے اس ٹاپک کو فوکس کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام ایک مکمل کنسیپٹ یا ایک مکمل سسٹم آف لائف ہے کہ جس میں زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس کے بارے میں اسلام یا یہ دین رہنمائی نہیں دیتا۔ اس میں جب ہم باقی ادیان کو دیکھتے ہیں تو ہر دین میں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس کی وجہ سے اس میں ایک کمپلیشن کا کنسیپٹ نہیں ملتا، یا ایک مکمل ہونے کا اس دین میں یا ان ادیان میں ایک وہ مکمل ہونے کا وہ کنسیپٹ آپ کو کہیں نہ کہیں ضرور کمی بیشی نظر آئے گی۔ تو اس حوالے سے ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اسلام کی اس ڈائمنشن سے بھی تھوڑی سی آگاہی دیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا یہ دین، جس کے ہم دعوے دار ہیں کہ یہ آخری دین ہے، جس کے ہم پرچارک ہیں یا ہم پرچار کریں ہیں کہ یہ دین ہی مکمل دین ہے، یہی کامل ایمان ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی یا کوئی کجی نہیں، تو اس حوالے سے چونکہ یہ دین ایک بہت بڑا ایک پوری زندگی پر محیط ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے، اس میں ایک چھوٹے سے پروگرام میں نہیں پاسبل کہ آپ مکمل طور پر اس پر بات کر سکیں۔ اس کے لیے ہم نے اس سیریل کا آغاز کیا ہے کہ جس میں اس طرح ایک ہوتا ہے نا، بٹ بائی بٹ اور پیس بائی پیس، یا چھوٹے چھوٹے جو اس کے ٹکڑے ہیں یا چھوٹے چھوٹے جو اس کے اجزاء ہیں، ارکان ہیں یا بنیادی ایلیمنٹس ہیں، ان سب کو ہر پروگرام میں تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا دین اگر مکمل ہے تو کس وجہ سے، اور اگر ہمارا اتنا بڑا دعویٰ ہے تو یہ بھی کس وجہ سے ہم اس کے دعوے دار ہیں۔ تو بہرحال جو ہمارا لاسٹ پروگرام تھا اس میں تھوڑا سا ایک سمرائز کر کے یہ آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ دین اسلام ایک امن کا دین، محبت کا دین، اور وہ دین کہ جس میں ایک اچھی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جزیات بیان کی ہیں، اور اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں مکمل طور پر عملی طور پر وہ ہدایات امپلیمنٹ کر کے دکھائی ہیں۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں اس کنسیپٹ کا ایک کلیئر ویژن ہونا چاہیے، ہمیں کلیئرلی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں اتنا بڑا دعویٰ کریں، اور خاص کر یہ کہ جو یہ جب ہم دیار غیر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں بے شمار کمیونٹیز ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بے شمار مذاہب ہیں، وہ جہاں کہیں بھی کسی بھی محفل میں کسی بھی جگہ میں جب بات ہوتی ہے تو ہر مذہب کا بندہ اس کا یہی دل کرتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بیان کرے، اپنے مذہب کی اچھائیاں، اپنے مذہب کی بڑائی بیان کرے، اور اس حوالے سے اگر ڈسکشن ہوتی ہے تو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم اس دین کو کسی کے سامنے پیش کریں تو اس کی جزیات، اس کی جو اسپیشلٹی ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، وہ ضرور پتہ ہونی چاہیے، تاکہ اس حوالے سے آپ بات کر سکیں، اور دوسرے کسی بھی غیر مذہب کو جب آپ اس حوالے سے اپنے مذہب کو پیش کر کے انوائٹ کریں گے، دعوت دیں گے کہ وہ آپ کے مذہب کو قبول کرے، اس کا فالوور بنے، تو یقینی طور پر اس میں آپ کے لیے ایک لانگ لائف جو ہے وہ ایک اجر کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو بہرحال ہر حوالے سے چونکہ یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی شروعات ہم کر رہے ہیں توحید سے، اس لیے کہ ہمارا جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کی بنیاد صرف اور صرف ایک عقیدے پر ہے۔ وہ سادے لفظوں میں وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور صرف اس کی عبادت کرو۔ اگین میں تھوڑا سا پھر یہ آپ کو خصوصی طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس میں مکمل ضابطۂ حیات کے حوالے سے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس میں سب سے بنیادی تعلیم ہے توحید کی، اور وہ توحید کی بنیادی تعلیم بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے، اور اس میں کوئی کجی نہیں،
کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کمپلیکیشن نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو کسی کو کنفیوز کرے۔ سادے سے دو فکرے ہیں، ایک فکرہ یہ کہ اللہ کو ایک مانو، اور دوسرا صرف اسی کی عبادت کرو، ایک اللہ اور صرف اس کی عبادت۔ تو اس حوالے سے یہ ہمارے اس دین کا خاصہ ہے جو مکمل ضابطۂ حیات ہے، کہ باقی جتنے بھی ادیان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہر مذہب میں ویسے تو ایک بڑی ہستی کا کنسیپٹ موجود ہے، ہر مذہب میں مختلف نام ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس بڑی ہستی کے لیے۔ کہیں پرمیشر کا نام دیا جاتا ہے، کہیں وائے گرو کہا جاتا ہے، کہیں یزداں کا نام دیا جاتا ہے، کہیں گاڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور کہیں الہ یا ایلی یا جو بھی نام دے کے۔ تو یہ سارے کنسیپٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں موجود ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کنسیپٹ موجود ہے، لیکن جو توحید کا کنسیپٹ ہے اس میں کمی بیشی ہے، اس میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے۔ اور وہ یہی ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ اگر دین میں باقی چیزیں مکمل ہیں تو اس میں عقیدہ توحید بھی مکمل ہے، اور اس حد تک واضح ہے کہ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں رہتا۔ فرض کریں کہ جو ہندو مت ہے یا وہ مذہب کہ جو ہندو مت کے جس میں جین مت بھی آتا ہے، بدھ مت بھی، یا ہندو مت، وہ سارے مذہب ہیں کہ جس میں خدا کا، اللہ تعالیٰ کا یا ایک بڑی ہستی کا کنسیپٹ تو موجود ہے، لیکن اس میں تقسیم ہے۔ جو فرض کریں کہ ایک جو روزی دینے والا ہے وہ ایک الگ خدا ہے، وہ خصوصیت کسی ایک کو الگ دے دی گئی ہے کہ وہ جو ہے وہ سب کا جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر ہے، روزی رساں ہے، روزی دینے والا ہے۔ اسی طرح کسی پر اچھائی یا برائی یا تقدیر کی جو کنسیپٹ ہے وہ اگر ہے تو وہ کسی اور خدا کو دے دیا گیا ہے کہ جس میں جو ہے نا اسی کی عبادت کی جاتی ہے کہ ہم کیوں ہمارے اوپر جو بلائیں نازل ہونے والی ہیں کہ ہے فلاں خدا تو ہمیں ان بلاؤں سے جو ہے نا وہ بچا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ مونس اور مذکر کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ ہے کہ کچھ خدا جو ہے وہ ایسے بھی ہیں کہ جو مونس ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مذکر ہیں، کہ بھی کسی جانور کو جو ہے وہ خدائی سٹیٹس دے دیا گیا ہے، اور کبھی کسی اور مخلوق کو، چاہے اس میں جنات ہیں، چاہے اس میں جو ہے وہ فرشتے ہیں، یا اسی طرح کہیں ہاتھی والا کنسیپٹ ہے، کہیں جو ہے نا وہ بندر والا، کہیں گائے کو ماتا کہا جاتا ہے، اور کہیں جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنسیپٹس ہیں کہ جس میں توحید کا وہ مکمل اور واضح شکل آپ کو نہیں نظر آتی۔ اس کے لیے ضروری ہے، اس کی جو ہے نا ضرورت یا اہمیت، جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی کہ اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، تو اس پر بھی بعد میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ کنسیپٹ جو ہے کسی بھی ضابطۂ حیات کے لیے، کسی بھی جو ہے فیملی کے لیے، ملک کے لیے، ریجن کے لیے، مخلوق کے لیے، یا تمام انسانوں کے لیے، جب تک یہ کنسیپٹ کلیئر نہ ہو کہ سب سے بڑا کون ہے، وہ کون ہے کہ جو سب سے سپیریئر ہے، وہ کون ہے کہ جس کے آگے سب کچھ سرنگوں ہیں، جب تک یہ کنسیپٹ وننیس کا کلیئر نہ ہو تب تک جو ہے آپ اس ہستی کے بارے میں وہ اپنے عقائد اور معاملات اور عبادات کو درست نہیں کر سکتے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جتنا بھی ایک سسٹم آف لائف کے کنسیپٹس ہیں، ایلیمنٹس ہیں، ان سب کا بیس، ان سب کی بنیاد ایک ہی جو ہے وہ پرنسپل ایلیمنٹ پر ہے، اور وہ ہے توحید، خدا کو ماننا، لیکن خدا کو واحد ماننا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان ہستیوں کو ڈیوائیڈ کریں گے، ایک پاور ایک کو دیں گے، دوسری پاور کسی دوسرے کو، تخلیق کی پاور جو ہے نا وہ کسی اور کو دیں گے کہ یہ خدا جو ہے یہ خالق ہے، وہی پیدا کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہی جو ہے نا اسی کے آگے دعا پڑھیں تو وہ دعا قبول ہوگی۔ کہیں جو ہے وہ پتھروں کو جو ہے نا وہ دودھ پلایا جاتا ہے کہ جی کہ یہ خدا ہے کہ اس کو جو ہے نا آپ دودھ سے دھوئیں گے، دودھ پلائیں گے تو اس سے جو ہے نا وہ آپ کو اولاد ملے گی، رزق ملے گا، یا فلاں فلاں۔ اسی طرح کوئی ماتا ہے کہ جس کے جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ بلائیں چونکہ اس کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بھی خوش رکھو۔ جب آپ دوسرے الہامی مذہب ہیں جب ان پر آتے ہیں تو کہنے کو تو ٹھیک ہے، وہ خدا کا کنسیپٹ موجود ہے، اللہ کا کنسیپٹ موجود ہے ایک ہستی کا، لیکن اس میں آپ کو شرک نظر آئے گا۔ شرک یعنی اس ہستی میں، اس کی کوالٹیز میں، اس کی پرسنالٹی میں، اس کی جو ہے وہ ایک وجود میں
کسی اور کو شامل کر لینا، اس کا کسی کو اس کا پارٹ بنا لینا، تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کی بجائے اب 2 کو 3 کو جو ہے وہ خدا ماننا پڑ جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ایک اورینٹیشن ہے، ایک وننس کا جو کنسیپٹ ہے، جب تک یہ نہ ہو کہ ایک ہی ہستی کو جو ہے آپ نے اسی کو ہی جو ہے نا وہ سب کچھ ماننا ہے، اسی کے آگے دعائیں کرنی ہیں، اسی کی عبادت کرنی ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے، تو یہ ایک آسانی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور در پر جائیں، کسی اور پر جا کے حاضری دیں، کبھی ایک کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، کبھی تیسرے کو خوش کر رہے ہیں، کسی چوتھے کو جو ہے نا وہ دان دے رہے ہیں، کسی پانچویں کا جو ہے نا ذکر اذکار کر رہے ہیں۔ اس طرح سے وہ جو ایک انسانیت کی ضرورت ہے وہ بٹ جاتی ہے، وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تقسیم کر لیتا ہے، اپنے معاملات کو اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں کس کام کے لیے کس خدا کے پاس جاؤں، کس کے لیے میں کس کو دعا کروں، کس کو پکاروں، کس کو جو ہے نا خوشی میں کس کو پکاروں اور غمی میں کس کو پکاروں، اچھائی کس کے ساتھ منسوب کروں اور برائی کس کے ساتھ منسوب کروں۔ اس سارے کو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں جو ہے وہ عقیدہ تثلیث ہے، ایک طرف خدا ہے اور اس ہاتھ اس کے بیٹا بھی ہے، اگر خدا بیٹھا ہوا ہے تو اس کے دائیں طرف اس کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک انسان کے لیے اس کنفیوژن ہے کہ جی کہ وہ خدا کو خوش کرے یا اس کے بیٹے کو خوش کرے، کس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے کیا عبادت کرے اور دوسرے کو عبادت کرے یا نہ کرے، کون زیادہ مستحق ہے، کون ایکچولی مستحق ہے۔ تو بے شمار چیزیں وہ ہیں کہ جو کریٹیکل ہیں، کہ جو قابل تنقید ہیں، یا جس کی وجہ سے ایک خدا کا وہ کنسیپٹ جب تک کلیئر نہ ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ ضابطۂ حیات کس طرح سے کلیئر ہوگا۔ اگر ایک انسان کا ایک خدا کا انفلوئنس آپ کی روزی کے اوپر ہے تو آپ تو ظاہر ہے اس کی خوشی کے لیے آپ کتنا ٹائم دیں گے، 1 وقت، 2 وقت، 5 وقت آپ روزی آپ کو چاہیے۔ ایک وہ خدا ہے کہ جو آپ کی تخلیق یعنی زندگی اور موت کا خالق ہے، مالک ہے، تو آپ کو اب یہ نہیں کلیئر پتا کہ اس کے لیے آپ جو ہے وہ کتنی عبادت کریں، ایک کے لیے کیسے عبادت کریں اور دوسرے کے لیے کیسی عبادت کریں۔ اسی طرح آپ فرض کریں کہ ایک وہ بھی خود ساختہ کہیں یا جیسے بھی کہیں کہ مذہب ہے کہ جس میں خدا کے 2 کنسیپٹ ہیں، ایک اچھائی والا خدا اور ایک برائی والا خدا، ایک کو اہرمن کہا گیا ہے اور ایک کو یزداں کہا گیا ہے کہ فارس میں یہ 2 خداؤں کا کنسیپٹ ہے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار ہیں کہ جس میں خدائی کے ڈیفرنٹ کنسیپٹ ہیں۔ تو جب تک ایک بندے کا یہ ویژن، یہ معاملہ یہ کلیئر نہ ہو تو اپنے زندگی کے معاملات میں کس طرح سے وہ کس ہستی کی طرف جو ہے وہ اپنا رخ کرے، اس کے لیے یہ مشکل اور جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہو جائے گا کہ جو اس کے ضابطۂ حیات پر لازمی طور پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اور جو مسلمانوں کا ایک کنسیپٹ ہے ایک خدا کا، ایک ہستی کا، اسی کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ کسی اور کے آگے جھکنا نہیں پڑتا، کسی اور کی عبادت نہیں کرنی پڑتی۔ اس پر مزید بات کرتے ہیں، بریک لیتے ہیں، تو بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے۔ جی ناظرین، پروگرام کے اگلے حصے میں دوبارہ سے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں کہ اسلام اگر ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو اتنا اس بڑے کلیم کی جو بیہائنڈ اس کی جو سینس ہے وہ کم از کم وہ سینس ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اتنا بڑا عقیدہ، اتنا بڑا دعویٰ اگر ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، ایک وجہ نہیں بلکہ وجوہات کیا ہیں، اور اسی کو ہی ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اور اس ڈسکشن میں چونکہ یہ اتنا بڑا جو ہے یہ دین ہے، اتنا بڑا مذہب ہے، اتنے بڑے اس کے جو ہے نا عقائد ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، ان سب کو یہ پاسبل نہیں کہ آپ کسی ایک پروگرام میں اس سب کو سمو کے مختصراً تو بات کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ نے بریفلی اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے تو کیسے مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہ کون سی اس کی کوالٹیز ہیں کہ جو باقی ادیان میں نہیں، وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو ہمیں دوسری طرف نظر نہیں آتی، اور وہ کون سا دعویٰ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ آخری دین ہے اور یہ مکمل ضابطۂ حیات اور مکمل سسٹم آف لائف ہے۔ تو اس حوالے سے جو پہلا سب سے ٹاپک ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ جس پر بات کر رہے ہیں وہ ہے عقیدہ توحید، کہ ہر مذہب میں عقیدہ توحید تو موجود ہے لیکن ہر طرف ہمیں کمی بیشی نظر آتی ہے۔ مختلف مذہبوں میں، مذاہب میں مختلف خدا ہیں اور ان خداؤں کی آگے تقسیم ہے، تقسیم در تقسیم ہے، جس کی وجہ سے
انسانوں کے لیے وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات نہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ بے شمار وہ ادیان ہیں کہ جو کسی علاقے تک محدود ہو گئے ہیں، ایک خاص ملک ہے، ایک مذہب ہے، صرف اسی سے منسوب ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ملک جو ہے وہ اسی کا جو ہے نا فرض کریں کہ مثال کے طور پر ہندو مذہب کا ہونے کی وجہ سے اس کو ہندوستان کہا گیا۔ یہ الگ بحث ہے کہ وہ ہندو جو ہے نا وہ مذہب کے وجہ سے اس کا لفظ ہندو ہے یا کہ علاقائی وجہ سے، تو بہرحال وہ کیا ہے، وہ ایک لمیٹڈ ہو گیا ایک ریجن میں۔ اسی طرح ایک وہ مذہب ہے کہ جو ایک قوم سے جو ہے نا وہ سمجھیں کہ جی کہ اس تک محدود ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اسرائیل یا بنی اسرائیل یا ایک لمیٹڈ ہو گیا ہے۔ اسی طرح کچھ مذہب وہ ہیں کہ جو دیکھنے کو تو یونیورسل لگتے ہیں کہ جی کہ ٹھیک ہے جی ہر ملک میں ہر جگہ ان کی نمائندگی موجود ہے، بڑے بڑے ملک اور پیروکار ہیں، لیکن وہاں وہ توحید کا کنسیپٹ نہیں، بلکہ خدا تو ہے لیکن خدا کی آگے تقسیم ہے، خدا کا بیٹا بھی موجود ہے اور روح القدس بھی موجود ہے کہ جو خدائی اختیارات میں، خدائی جو ہے وہ آگے جتنے بھی معاملات ہیں ان سب میں وہ دوسری ہستیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ اس وجہ سے وہ جو توحید کا یا واحد کا یا احد کا کنسیپٹ ہے وہ کنسیپٹ آپ کو وہاں نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک اور مذہب کا آپ کو بتایا تھا کہ وہاں دو خداؤں کا کنسیپٹ ہے، ایک اچھائی کا اور ایک برائی کا خدا ایرمن، اور دوسرا اچھائی کا خدا یزداں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ پرانے مذہب میں یا نئے مذہب میں دیکھیں تو توحید کا وہ جو ریئل اور کلیئر کنسیپٹ ہے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ دوسری طرف جب آپ اسلام میں آتے ہیں، اسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اسلام میں اگر یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کی واحد ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں توحید کا عقیدہ بڑا واضح ہے۔ اس میں بار بار قرآن میں بے شمار صورتیں ہیں، بے شمار آیات ہیں کہ جس میں ایک خدا کو بار بار بیان کیا گیا ہے، ڈسکس کیا گیا ہے مختلف حوالوں سے۔ فرض کریں کہ سورہ ملک ہے، اس کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ پاک ہے وہ ہستی کہ جس کے ملک، جس کے ہاتھ میں، جس کے اختیار میں تمام سب کچھ ہے، تمام جہان ہے، تمام ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بالکل اگر کلیئر ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام میں ہے کہ ایسی ہستی کہ جو سب پر اس کا اختیار محیط ہے، وہ سب پر سب کچھ کرنے کے لیے وہ قادر ہے۔ تو اس وجہ سے ایک انسان کو، چاہے وہ کسی بھی ریجن کا رہنے والا ہے، کسی بھی زبان بولنے والا ہے، کسی بھی قبیلے کا ہے، کسی بھی علاقے کا، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے اپنے تمام معاملات ایک خدا کے سپرد کرنے ہیں، اور ایک خدا کے سامنے ہی جھکنا ہے، ایک اس کی عبادت کرنی ہے، اسی سے جا کے سوال کرنا ہے، اور اسی سے خیر اور شر کی جو ہے وہ پناہ مانگنی ہے، اور خیر کی اور بلائی کی جو ہے مانگنا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایک ہی خدا ہے کہ جو سب پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، تو پھر اس کی جو بھی کمانڈمنٹس، جو بھی اس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو بھی اس نے نازل کیے ہیں، اپنے رسول کے ذریعے بھیجے ہیں، انسان کو اس توحید کا کنسیپٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے ان سب کو ماننے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں، کوئی پس و پیش نہیں۔ یہ نہیں انسان کہہ سکتا کہ یہ چیز چونکہ اس خدا کی طرف سے ہے تو یہ ماننا ضروری ہے، اور دوسری چیز چونکہ دوسرے خدا کی طرف سے ہے، چھوٹے خدا کی طرف سے ہے، اس کو ماننا جو ہے وہ آپشنل ہے۔ تو گویا وہ سارے کنفیوژن جو ہے وہ اس ایک عقیدے کی وجہ سے ہیں۔ وہ ساری تعلیمات جو ہیں جو سکیٹرڈ ہیں، بکھری ہوئی ہیں، وہ یکجا نہیں، کسی ایک نقطے پر مرکوز نہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف عقیدہ توحید ہے۔ اس لیے کہ بے شمار لوگوں کو اس مغربی معاشرے میں جب ہم رہتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ کبھی ایک خدا کی قسم اٹھاتے ہیں، کبھی دوسرے کی، کبھی جو اس کا پیغمبر ہے اس کی قسم اٹھاتے ہیں، اور نیت یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ کو عملی طور پر نظر آتا ہے، اور اس وجہ سے انسانیت تقسیم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فزیکلی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کنسیپٹ جو ہیں ان کو عبادات کا صحیح طرح سے نہیں پتہ کہ خدا کو اس کی خوشنودی کے لیے عبادات کون کون سی ضروری ہیں،
کس طرح سے اس خدا کی جو ہے خیر مانگی جا سکتی ہے، کس طرح سے اس کی جو ہے نا وہ جتنی بھی برائیاں یا شر ہیں اس سے کس طرح سے پناہ مانگی جا سکتی ہے۔ اور یہ کنسیپٹس، یہ جتنے بھی مکمل ضابطۂ حیات میں ہیں، یہ صرف اور صرف اس عقیدہ یا توحید کے کلیئر ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے آپ جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو جگہ جگہ وہی بات کہ کہیں کہا گیا کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو بھی زمین میں اور آسمان میں ہے وہ سب اس خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ کبھی کہا گیا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تو یہ کبھی کہا گیا کہ قل اعوذ برب الناس، ہے پیغمبر کہہ دو کہ جو پناہ مانگتا ہوں میں رب الناس کی۔ رب تعالیٰ نے اس دین اسلام کا جو اسپیشل کنسیپٹ ہے کہ وہ یہ ہے کہ رب ایک کسی قبیلے کا رب نہیں، رب کسی علاقے کے رہنے والے لوگوں کا رب نہیں، رب صرف سعودیہ کے رہنے والوں کا نہیں، صرف پاکستان کے رہنے والوں کا نہیں، بلکہ وہ رب العالمین، ایک جو ایک واسٹ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ وہ رب کہ جس کے انڈر ساری یونیورسز ہیں، سارے عالمین ہیں، تو وہ رب جو ہے وہ سب کا ہے اور ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اس کو پھر آپ جب سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص میں اور اس کو واضح طور پر کلیئر کیا گیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز یعنی سارے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کو کسی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ سب کچھ اس کے زیر نگین ہے اور وہ کسی کے زیر نگین نہیں۔ اور اسی طرح اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، کہ نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ کوئی اس سے پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ تاکہ نہ وہ کسی کا ڈیپینڈنٹ ہے اور نہ کوئی اس کا جو ہے وہ آگے سبلنگ ڈیپینڈنٹ یا جو ہے نا وہ آگے انسیسٹر، یا یہ سارے کنسیپٹ جو ہے وہ اس عقیدہ توحید نے ختم کر دیے، اس لیے کہ انسانیت تقسیم نہ ہو، اس کی ڈائریکشن تقسیم نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کبھی ایک خدا کو وہ خوش کرنے میں لگا ہوا ہے تو کبھی دوسرے کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، کبھی اس کو یہ کنفیوژن ہے کہ میں فلاں کام کے لیے کس خدا سے رجوع کروں، اور برائی یا اچھائی یا خیر اور شر یا جتنے بھی معاملات ہیں، تو اس سارے کنفیوژن کو اللہ تعالیٰ نے بار بار اور ہر بار کلیئر کیا ہے۔ صرف ایک ہستی، صرف وہی عبادت کے لائق، رب العالمین، سب کا رب، رب الناس، تمام جہانوں میں جو بھی انسان ہیں ان سب کا رب وہ ایک ہی ہے، وہ ایک ہی پالنے والا اور ایک ہی واحد اور توحید کا وہ رب جو ہے وہ کنسیپٹ قرآن میں دے رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اس ضابطۂ حیات میں زیادہ کاملیت نظر آتی ہے اور ہر طرف اس کا واضح طور پر ثبوت ہے۔ آج ہم نے فرض کریں کہ ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں، دوسرے مذہب ہیں اس میں روزے کا کنسیپٹ بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی ایک مذہب ہے وہ کہتا ہے جی کہ ایک جو ہے وہ چھوڑ دو، کسی ایک چیز کو کھانا چھوڑ دو تو باقی جو ہے وہ جو مرضی کھاتے رہو، تو یہ روزہ ہے۔ ایک اور مذہب ہے جس میں مطلب ایک جو ہے نا وہ پنجاب سے ایک رسم ہے، یا پنجابی لوگ جو ہے جس کو ماننے والے ہیں، اس میں ایک لفظ ہے گوربا چوتھ، کہ عورتیں روزہ رکھتی ہیں، اور کس لیے؟ خاوند کی محبت کے لیے۔ دل میں چاہے محبت ہے یا نہیں، لیکن بظاہر جو ہے وہ ہر عورت نے وہ کوشش کرنی ہے کہ جی کہ وہ سارا دن وہ اس نے کچھ کھانا پینا نہیں، صرف اس لیے کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے وفادار ہوں۔ تو رب کے لیے نہیں بلکہ انسان کے لیے۔ اسی طرح ڈیفرنٹ قسم کے روزے، یا ہمارے ساتھ یہاں چونکہ دوسرے بھی ادیان کے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں بھی کنسیپٹ ہے، ایک جو ہے نا کنسیپٹ یہ کہ ہم گوشت نہیں کھاتے، باقی سب کچھ کھاتے ہیں صرف گوشت نہیں کھاتے، تو یہ ہمارا روزہ ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ ہم کھانا کچھ نہیں کھاتے لیکن یہ ہے کہ پانی پیتے ہیں، یہ ہمارا روزہ ہے۔ تو بہرحال اس میں جب عقیدہ توحید واضح نہیں تو اس کی وجہ سے وہ رب کی جو احکامات ہیں وہ واضح نہیں، انسانوں کے مین میڈ جو ہے نا وہ پھر وہ پرنسپلز ہیں یا لاز ہیں، وہ سب کچھ چلتا ہے۔ انسان جب وہ سوچتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ روزے ہم نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ہماری ایکسرسائز ہو جائے۔ اکثر وہ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی کہ آپ کا روزہ تو بڑی زبردست ایکسرسائز ہے، آپ کا جتنا پیٹ ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ آپ جو ہے نا دوبارہ سے ٹیوننگ ہو جاتی ہے، لیکن ان فیکٹ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ادیان میں روزے کا اگر کنسیپٹ بھی ہے
لیکن بطور عبادت نہیں۔ تو اسی طرح سے اور بھی بے شمار عبادات ہیں، بے شمار معاملات ہیں کہ لوگ ان مین میڈ جو احکامات ہیں یا انسان کے بنائے ہوئے جو اصول ہیں، پرنسپل ہیں، ضابطے ہیں، ان کو تو وہ مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، ایک کمیونٹی پوری کر رہی ہے، کسی ریجن کے خاص لوگ وہ سارا کچھ پرفارم کر رہے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، لیکن نہ وہ خدا کا کنسیپٹ کلیئر ہے اور نہ وہ خدا کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، بلکہ اس میں وہ مکسچر آ گیا ہے کہ انسانوں کی بنائی تعلیمات، انسانوں کے لیے تعلیمات، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، اس میں برائیاں بھی ہیں، لیکن اگر عبادت کا کنسیپٹ ہے، یونٹی کا کنسیپٹ ہے، ون نیس کا کنسیپٹ ہے، تو وہ صرف اور صرف جو ہے وہ یہی دین جو ہے یہ کنسیپٹ دیتا ہے جس کو دین اسلام کہا گیا ہے یا اسلام جس کو ہم کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں توحید کا خاص کنٹریبیوشن جو آپ کو بتانے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس توحید کا کنسیپٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے باقی جتنے بھی عقیدے ہیں انسان نے من ان کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے قبول کیا، بحیثیت مسلمان قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے پھر باقی عقیدے بتائے کہ جی کہ سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ہر جو بھی جس بھی علاقے کا رہنے والا ہے اس نے اس عقیدے کو قبول کیا، اس میں ایک یکسانیت آ گئی، یونٹی آ گئی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جی کہ آدھے بندے اس کو مان رہے ہیں اور آدھے نہیں مان رہے، آدھے، اور اسی تقسیم کی وجہ سے کیونکہ یہ آخری دین ہے، آخری مذہب ہے، تو بعد میں جس نے بھی کہا نا کہ میں بھی جو ہے وہ نبی ہوں، کسی نے کہا کہ میرے اوپر بھی وہی نازل ہوتی ہے، اس سٹینڈرڈ کی وجہ سے انسانوں نے اس کو قبول کرنے سے بالکل جو ہے وہ انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید کلیئر ہے، اور اس توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی آگے تعلیمات کلیئر ہیں۔ تو جب تعلیمات کلیئر ہیں ان کے ہوتے ہوئے پھر کوئی بھی گمراہی کی طرف نہیں جاتا۔ اگر کچھ لوگ 1% یا -1% لوگ جو ہے اگر کمی بیشی کرتے بھی ہیں تو وہ اس دین کو پیش نہیں کرے، بلکہ ان کے وہ اپنے معاملات، اپنے عقائد یا عبادات ہیں کہ جو انہوں نے دین میں مکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال سے یہ دین بالکل کلیئر ہے۔ اس کلیئر ہونے کی وجہ سے جب ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے اور وہی ازل سے ہے اور ابد تک وہی ہے، اسی سے ساری جو ہے نا وہ اچھائیاں ہیں اور اسی سے جو ہے وہ ساری برائیوں کو روکنے کے ذرائع ہیں، اور اسی سے ہم نے پناہ مانگنی ہے جو بھی اس نے برائیاں جو ہے انسان کے لیے، انسانی امتحان کے لیے پیدا کی ہیں۔ تو اس کلیئر کنسیپٹ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ ان 1400 سال سے امت متحد ہے، امت یکجا ہے، اکٹھی ہے، آج بھی ان کی عبادات اکٹھی ہیں، ان کے چاہے وہ نمازیں ہیں، بے شک پرفارم نماز پڑھنے میں کوئی ہاتھ اوپر کر کے پڑھتا ہے، کوئی نیچے باندھتا ہے، کوئی جو ہے نا ہاتھ کھلے چھوڑ کے پڑھتا ہے، لیکن عبادت کا کنسیپٹ سب کا کلیئر ہے۔ اسی طرح چاہے وہ روزے ہیں وہ سب کلیئر ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے بالکل وہ عبادت کے طور پر 1400 سال بعد آج بھی پوری مسلم کمیونٹی میں اسی شان کے ساتھ موجود ہے۔ اسی طرح باقی جو کنسیپٹ ہیں ان سارے کنسیپٹ کو جب آپ سوشل لائف میں دیکھتے ہیں تو ہر بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو، جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول نے تعلیمات دی ہیں کہ جس میں واضح طور پر قرآن میں ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو۔ تو جب اللہ کا کنسیپٹ کلیئر ہے، جب یہ پتہ ہے کہ وہی ہستی ہے، اس سے ہم نہیں چھپ سکتے، اس سے ہم نہیں بھاگ سکتے، اس سے جو ہے اس کے احکامات سے ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو جب یہ سب کچھ کلیئر ہو گیا اس کے بعد پھر یہ پاسیبل نہیں انسان کے لیے کہ انسان ان تعلیمات کو نظر انداز کرے۔ اسی وجہ سے انسانی تعلیمات جتنی بھی ہیں وہ ساری کلیئر ہیں، قرآن کی جتنے بھی جو تعلیمات ہیں وہ سب کلیئر، ساری قابل عمل، اور اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنہ ہیں، ان کی جتنی بھی احادیث ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، عمل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے، جس چیز کا بھی حکم دیا ہے، وہ 1400 سال بعد، 1500 سال بعد آج بھی کلیئر ہے، آج بھی اس میں کوئی کجی نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں۔ آج ہم جس فخر سے، جس اطمینان سے
جس یکسوئی سے ہم عبادات کر رہے ہیں وہ عبادات اس کی واحد وجہ یہ عقیدہ توحید ہے۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کے ساتھ منسوب اس کے 99 نیمز، اس کی خصوصیات، اس کی جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ساتھ منسوب جو بھی معاملات ہیں، جب وہ کلیئر ہیں، کنسیپٹ کلیئر ہیں، اس کے بعد اس کے بھیجے ہوئے اس دین پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، ویزیبل ہے، فیزیبل ہے، اور اس پر آج بھی عمل ہو رہا ہے، اور قیامت تک یقینی طور پر یہی دین قائم و دائم رہے گا۔ یہی آخری دین ہے، یہی آخری مذہب ہے، یہی قرآن آخری وہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ تعلیمات انسان کے لیے انف ہیں، مکمل ہیں، کمپلیٹ ہیں، واضح ہیں، اس میں کوئی کجی نہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ عقیدہ توحید ہے۔ امید ہے کہ یہ تھوڑے سے ٹائم میں میری یہ بات آپ کو یہ کنسیپٹ جو ہے یہ کلیئر ہوگا۔ فردر آپ خود بھی اسٹڈی کریں، خود بھی دیکھیں کہ عقیدہ توحید کا باقی جتنا اسلامی ضابطۂ حیات ہے اس پر کیا اثر ہے، اس کے کیا اثرات ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے اور کیا اہمیت ہے۔ امید ہے کہ اس رمضان میں آپ روزے رکھیں، قرآن پڑھیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل کریں، توحید پر ریسرچ کریں، آپ کو یقینی طور پر وہ کچھ ملے گا کہ جو آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔